مبارکہ کچھ اس طرح ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے دو حجتیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری حجتیں انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور باطنی حجتیں انسانوں کی عقلیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین خدا کو سمجھو، کیونکہ فقہ بصیرت کی کلید ہے اور مکمل عبادت اور دنیا و آخرت میں عظیم مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فقیہ کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے سورج کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور جو شخص دین کی فقہ نہ حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ اس میں فضیلت بتائی ہے ایک فقہ کی علم کو حاصل کرنے کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کتنا برا وہ شخص ہے جو دو چہرے والا ہے، دو زبان والا ہے، یعنی منافق شخص، کہ وہ دوہرا چہرہ رکھتا ہے، دوہرا کیریکٹر رکھتا ہے، کہ کسی کے سامنے الگ چہرہ، کسی کے سامنے الگ چہرہ، یعنی ہمارے منہ پہ بالکل ہمارے جیسا پیش آئے گا لیکن ہماری پیٹھ پیچھے جا کے وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل جائے گا، تو یہ منافقت والا چہرہ۔ تو جو منافقت والا چہرہ رکھتا ہے، یا دو زبان، یعنی کہ جو اپنی ایک زبان پہ قائم نہیں رکھتا بلکہ بار بار اپنے قول کو چینج کرتے رہتا ہے، یعنی کہ وہ منافق شخص ہے جو سامنے سے برادر مومن کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے۔ اگر برادر مومن کو کچھ مل جائے تو اس سے حسد کرنے لگے، اور اگر وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے اکیلا چھوڑ دے۔ منافقین کی یہ پہچان ہے کہ مومنین کے منہ پہ ان کی تعریف کرتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے مومنین کی برائی کرتا ہے، اور مومنین سے حسد رکھتا ہے دل میں، اور اگر انہیں کچھ مل جاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے اس منافق کو، اور اگر مومن مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، چاہے اس کے والدین نے اس کو نہ جنا ہو۔ جو اپنے بھائی کو متہم کرے وہ ملعون ہے، جو اپنے بھائی سے خیر نہ کرے اور اس کو نصیحت نہ کرے وہ ملعون ہے، جو اپنے بھائی کی غیبت کرے وہ ملعون ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے۔